بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام برکت رمضان ٹرانسمیشن میں۔ آج ہم افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو آج ہم داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو شجاعت، علم، عدل اور تقوی کی علامت ہیں۔ آج کا دن جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو کہ 21 رمضان المبارک کو پیش آئی۔ تو حضرت علی وہ عظیم شخصیت ہیں جو علم و عقل، فہم و فراست کا سمندر تھے۔ اس حوالہ سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری نیاز احمد نوری صاحب، جو خطیب ہیں جامع مسجد غوثیہ ملا ڈھکی حویلی لکھا کے، اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ثنا خان رسول نلین مصطفیٰ۔ آپ دونوں احباب کو میں PSA ڈیجیٹل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا علامہ صاحب سے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت، گلہائے عقیدت کے 2 اشعار، اور اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش فرمائیں گے نلین مصطفیٰ۔ جناب علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سبحان اللہ۔ وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جناب نلین مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری ماشاءاللہ۔ بہار آپ سے ہے،
حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں میں آقا بڑی ندامت ہے گناہ گار ہوں میں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ بہار ماشاءاللہ آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ سادات ہے پیر علی پاک نبی داویر واہ رے واہ واہ سادات ہے پیر علی پاک نبی داویر علی تو اس نو صد مارتے سہی تو اس نو صد مارتے سہی کردہ نہیں تاخیر علی کردہ نہیں تاخیر علی پاک نبی داویر علی حب نبی ہے مہر علی کہ مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی مہر علی داوی پیر علی مہر علی داوی پیر علی پاک نبی داویر علی سادات ہے پیر علی پاک نبی داویر علی ماشاءاللہ بہت خوبصورت مولانا مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، حضرت علی مولا کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد رسول بھی ہیں، اور اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نام جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی مرتضیٰ اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی نے شروع سے ہی لے کر اپنی زندگی کے اختتام تک اسلام کے لیے آپ نے اپنی خدمات جاری رکھیں۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد، خندق ہو یا خیبر، آپ نے اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند کیے رکھا۔ آج ہم ان کی شجاعت کو، ان کے علم و عمل کو، عدل و انصاف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آپ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری نیاز احمد صاحب سے
کہ قبلہ بتائیے گا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا عنہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام خصوصاً بھائی محمد احمد ساجد صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات کے اندر حضرت مولا کائنات، داماد رسول، صحابی رسول، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حاضرین و سامعین، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی بڑی خوبیوں سے بری پڑی ہے۔ آپ کا بچپن بھی، آپ کا جوانی بھی اور آپ کی شہادت بھی، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے اور قابل دید ہے اور امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کی ولادت کے باسعادت کے حوالے سے جو آپ کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، کسی کی ولادت ہاسپٹل میں ہوتی ہے، کسی کی ولادت گھر میں ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اب اس سے بڑھ کر ہم ترستے ہیں بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، جو حاجی جاتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ طواف کعبہ کر رہے تھے، تو جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا، درد ذا ہوا، تو آپ پریشان ہیں کہ میں کیا کروں، حرم میں، لیکن اچانک سے وہ بیت اللہ شریف کی دیوار پھٹ گئی، تو آپ اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اب اس سے بڑھ کر آپ کی فضیلت اور آپ کی عظمت کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ شوہر ہیں، حضرت مولا کائنات، کیا بات، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسرا جو حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس طرح جوانی اور آپ کی ولادت جب آپ کی ہوئی نا، تو دیکھا کہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے، تو والدہ پریشان ہے کہ شاید نبینا ہو گئے، بچہ بھی آنکھیں نہیں کھولا، 3 دن ہو گئے۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اپنی گود میں لیا، تو سب سے پہلے حضرت مولا کائنات کی جو نظر پڑی وہ چہرہ بددعا پر پڑی۔ کیا کہنا۔ سب سے پہلے، اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ میں نے جان بوجھ کے آنکھیں نہیں کھولی، اچھا، کہ میری یہ دلی خواہش تھی کہ جب میں اس دنیا میں آؤں تو سب سے پہلے میری نظر چہرہ بددعا پہ پڑے اور واللیل کی ظلم پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یعنی اس طرح آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے، اب دیکھیں حضرت جب غزوہ خیبر کے مقام پر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو سارے صحابہ سرکار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کریں، کتنے دنوں سے ہم لڑ رہے ہیں تو قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ سرکار نے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب وہ جو رات گزری ہے صحابہ پر، وہ ایسے سمجھے کہ وہ قیامت تھی، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، انتظار میں تھے، انتظار میں تھے۔ تاریخ اسلام کتابیں بھری پڑی، ساری رات دعائیں کرتے رہے صحابہ کرام کہ یا اللہ تو اسے سچا پیار کرتے ہیں، تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں، کاش کہ وہ جھنڈا اللہ کے پیارے محبوب مجھے عطا کر۔ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو سرکار نے فرمایا این علی بن ابی طالب، واہ، علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ تو یا رسول اللہ وہ تو خیمے میں، ان کا شعبے چشم ہے، آنکھ میں درد ہے، آنکھ خراب ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ان کو بلا کر لائیں۔ تو صحابی بلا کر لائے، تو ایک یہ تو سرکار کا معجزہ تھا کہ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا حضرت مولا کائنات کی آنکھ پر، تو وہ شعبے چشم ختم ہو گیا، درد ختم ہو گئی۔ اور دوسرا دے سرکار نے فرمایا علی یہ میں جھنڈا آپ کو دے رہا ہوں، اب اللہ تعالیٰ آپ کو
فتح عطا فرمائے. تو قلعہ خیبر وہ خیبر کا قلعہ جو 40 بہادر آدمی 40 بہادر آدمی بڑی مشکل سے اور اس قلعے کے دروازے کو کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں. حضرت مولا کائنات نے اپنے ایک ہاتھ سے پکڑا اور کھیڑ کے پھینک دیا اسے. واہ. یہ آپ کی بہادری اور یہ آپ کی شجاعت ہے. اور وہاں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا. ایک تو قلعہ خیبر، اس سے جب واپس آ رہے تھے نا تو نماز عصر جو ہے وہ سرکار نے پڑھ لی تھی، ادا فرما لی تھی. لیکن مولا کائنات کی نماز عصر رہتی ہے. اچھا. لیکن ہوا کیا، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ خیبر سے واپسی پر سرکار نے نماز پڑھی اور اپنا سر انور حضرت مولا کائنات کی گود میں رکھ دی. اب اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار کا سر انور حضرت مولا کائنات کی گود میں اور سرکار آرام فرما رہے ہیں. سورج ادھر غروب ہونے کو ہے اور مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ ساری زندگی کبھی نماز قضا کی نہیں، قضا کبھی پڑھی نہیں، قضا پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے. جو علی علی کرنے والے ہیں وہ تو نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بھنگ پی لی اور چرس پی لی اور نشے میں اور کڑے ڈال لیے اور علی علی کر رہے ہیں. بھائی علی کو ماننا ہے تو اپنی زبان کو پاک کریں، علی کو ماننا ہے تو اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں. یہ پاک اور عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہو تو پہلے اپنے جسم اور لباس کو پاک کریں، پھر حضرت مولا کائنات کا نام لیں، پھر علی علی کریں، پھر پتہ چلے گا. کہتے یہ ہم علی والے ہیں علی والے ہیں اور پتہ ہے نہیں. اب ہوا کیا، آنکھوں سے آنسو، نماز سے محبت، یہ پیار تھا. کتنی ایسے لوگ ہیں کبھی ہماری نماز قضا ہو جائے تو ہمیں تو رونا نہیں آتا، ہم تو کبھی نہیں روئے او نماز نکل گئی نماز رہ گئی، بلکہ قضا کی ہماری تو نمازیں کتنی رہ جاتی ہیں. تو آج کا یہ پیغام حاضرین کو ہے، ناظرین کو، کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جب آنسو رخسار مصطفیٰ پر گرے تو سرکار نے آنکھیں کھولی. سرکار نے فرما لی کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے رلایا؟ یا رسول اللہ نماز جا رہی، نماز جا رہی، میں نے نماز عصر نہیں پڑھی. پھر وہ نماز عصر جس کا تاکید کے ساتھ حکم ہے، حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، دوسرے سپارے میں کہ تمام نمازوں کی پابندی کریں، حفاظت کریں، خاص کر نماز وسطیٰ کی. علماء نے لکھا ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر کی نماز. اور جگایا کیوں نہ؟ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب جب سرکار جا کے سرکار نے دعا فرمائی، اور دعا کیسی تھی؟ یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھے اور تیرے پیارے محبوب کی اطاعت میں تھے، تو یا اللہ سورج کو واپس لوٹا دے. سرکار کی دعا سے، اور ایک حدیث میں سرکار نے اشارہ کیا ڈوبے ہوئے سورج کو کہ وہ دوبارہ عصر پہ آیا، اور حضرت مولا کائنات نے نماز عصر ادا فرمائی، قضا نہیں پڑھی. یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا کیسے پڑھوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس یہ سرکار کا معجزہ بھی ہے. اس حدیث سے حضرت مولا کائنات کی شان بھی واضح ہو رہی ہے، فضیلت اور عظمت بھی واضح ہو رہی ہے، اور یہ سرکار کا کمالات اور معجزہ بھی ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ سرکار اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ اصل پہ آ جاتا ہے، اور سرکار اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھتے. یعنی یہ شان پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا قبلہ یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پر تو کئی دن مہینے جو ہے وہ ہم جی بالکل ایسے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کا سلسلہ، ان کے محبتوں کا سلسلہ، ان کی خدمات کا سلسلہ جو ہے وہ ہم چیک ہی نہیں کر سکیں گے، وہ ناتعداد ہیں، بے شمار ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ حضرت علی کی تعلیمات آج بھی ہمارے معاشرے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں، ان کا جو علم ہے
علماء کرام کے لیے مطلب ہے بھی ایک روشنی کا مینار ہے جی بالکل اور ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں تو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں. ظلم و بربریت کا دورہ جو ہے وہ آج بھی چل رہا ہے. تو اس حوالہ سے ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیں کہ ہم علی والے تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کو بھی تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس بس طرف لے ساجد بھائی وہی بات ہو گئی نا ہاں کہ جب ہم صرف زبان کی حد تک یا باتوں کی حد تک تو کرتے ہیں کہ بڑی شان ہے, بڑی فضیلت ہے. یہ جامع مسجد غوث میں میرا یہی بیان ہوتا ہے کہ ہم عملی طور پر کچھ نہیں کر رہے. صحابہ کرام کے جو آپ کے جو ایام ہم مناتے ہیں, جی جی سیدنا صدیق اکبر کے, عمر فاروق کے, عثمان غنی کے, حضرت مولا کائنات کی آج یوم شہادت ہے, تو شہادت بھی آپ کی مسجد میں ہوئی ہے. یعنی وہ تو فضیلت والے ہیں لیکن ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے ظلم کے سامنے ڈٹ کر بہادری کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو کر جو مظاہرہ کیا اور اپنی جان و مال سب کچھ دین اسلام کے لیے نچھاور کر دیا, تو ہمیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اب دیکھیں نا وہ ابن ملجم نے جب مسجد میں آپ پر حملہ کیا, ہاں جی ٹھیک ہے, تو آپ کا آخری وقت بھی ہے اور آپ اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت پیغام کر دے رہے ہیں, کہ پیغام دے رہے ہاں ہیں جی، کہ اس کا ایک ہی زخم اس نے مجھے لگایا ہے, تو اس کو ایک ایک ہی لگا زخم لگانا ہے, نہ اس کے کان کاٹ رہے ہیں, نہ ہونٹ کاٹ رہے ہیں, نہ کوئی اور اس کو آزاد دینی ہے. بالکل. ادروائز بلکہ کچھ بھی ہو کتابوں سکتا میں ہے کہ جو اگر کوئی دشمن آتا تھا نا ہاں تو آپ اس کو مشروب پلایا کرتے تھے. تو جو آپ کے غلام تھے کہتے تھے حضور یہ تو آپ کو پتہ بھی ہے آپ کا دشمن ہے. فرمایا نہیں کوئی بات نہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن یہ ہماری تربیت ایسے نہیں ہوئی جن کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہے. اب جنگ لڑ رہے ہیں, جنگ زوروں پر ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, یہودی کو نیچے لٹایا ہوا ہے, ایک لمحے کے بعد وہ قتل ہونے والا ہے. ایسے باہر اوپر لے کے گیا, جب نیچے لانا تو گردن اڑا دینی تھی, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے تھوک دیا, آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا, تھوک پھینکا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. حالانکہ آپ اس کو لٹا کے سینے پر بیٹھے, ہاتھ میں تلوار ہے, وار کرنے والے, اس نے جب تھوکا نا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا, جاؤ میں نے نہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اس میں میرا ذاتی غصہ جو ہے وہ شامل ہو گیا. علی جب بھی لڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑتا ہے. یہ میرا ذاتی غصہ شامل کہ میرے چہرے پر تھوک پھینکا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بس جب ذاتی غصہ شامل ہوا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا, میں نے کچھ نہیں کہا. ایسی بڑی مثالیں ہیں. جب آپ ہجرت فرما کر واپس آنے لگے مدینہ شریف, سرکار فرمایا اے علی یہ امانتیں ہیں چند لوگوں کی, یہ واپس کر آپ بھی مدینہ شریف آ جانا. یہ بڑا دلچسپ خوبصورت واقعہ ہے. تو امانتیں لے لی, رات کو پتہ بھی ہے کہ چاروں طرف محاصرہ ہے, لوگ کھڑے ہیں, جان کے دشمن ہیں, لیکن آرام سے سوئے ہوئے ہیں سرکار کے بستر پر, چارپائی پر لیٹے ہوئے. جب لوگوں نے پوچھا کہ اے علی آپ کو ڈر نہیں لگا کہ چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے, کہ وہ کسی وقت بھی وار کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ذرہ برابر بھی ڈر نہیں لگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سرکار نے فرمایا تھا کہ علی یہ امانتیں واپس کر کے مدینہ شریف آ جانا. تو میرا یہ اتنا پختہ ایمان ہے کہ جب تک میں مدینے نہ پہنچ جاؤں اسرائیل بھی نہیں آ سکتا, کیا کہنے, موت کا فرشتہ بھی نہیں آ سکتا. مزے والی نیند اسی رات آئی ہے, مزے والی نیند اسی رات. کیسے کمال. اچھا یہ بتائیے گا کہ حضرت علی پاک کی کچھ شجاعت کا واقعہ, تگڑا سا واقعہ جو ہے نا جی, وہ ذرا ہمارے جنگ بدر کے حوالہ سے بتائیے کہ جنگ بدر میں بھی انہوں نے 70 کافروں کی جو ہے نا جی وہ کیسے. اس میں یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی نا تو ہم نے سرکار کے لیے ایک چبوترا ٹائپ بنا دیا, چبوترا بنایا, اس کو مثلا بنا کے سرکار کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہرا دے رہے ہیں اور ہم جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن آپ جو ہے رضی اللہ بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ آپ لڑے, لیکن اس میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تھی. پہلے 1000 فرشتے آئے, پھر 3000 ہو گئے, پھر 5000 فرشتے ہو گئے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم جس کافر کو
مارنا چاہتے، اس کو قتل کرنا چاہتے، وار کرنا چاہتے، ہم سے پہلے جو فرشتے جو ہے اس پر وار کر کے اس کو گرا دیتے اور مار دیتے. نہیں، اس طرح بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظاہرہ فرمایا. دوسرا یہ آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی پنڈلی میں نا ایک تیر لگ گیا. جب وہ نکالنا چاہتے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتی تھی. آپ نے فرمایا چلو ایسے کریں کہ جب میں نماز پڑھوں نا تو اس وقت نکال لینا. حضرت مولا کائنات نے نماز شروع کی، صحابہ نے وہ تیر نکالا پنڈلی سے، نماز مکمل ہوگی، سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا بھی وہ تم نے کب نکالا تھا؟ خدا کی عزت کی قسم مجھے نہیں پتا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، مجھے نہیں پتا وہ تیر پنڈلی سے کب نکلا ہے، میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. اور ایک یہودی سوال کرتا ہے، اے علی حال رائی تھا ربا کا، اے علی جس رب کو تم سجدہ کرتے ہو، جس رب کو عبادت کرتے ہو، اس رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو اب جلال میں آتا. آپ نے فرمایا تم کیسے سوال کر رہے ہو؟ حضرت علی اس وقت تک سجدہ کرتا ہی نہیں ہے جب تک اپنے رب کو دیکھ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس وقت تک علی سجدہ نہیں کرتا کیا بات. جب تک اپنے رب کو. اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، سرکار نے فرمایا تم نماز اس طرح پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. یا اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور تو رکھو نا کہ جس رب کی تم نماز پڑھ رہے ہو وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اس طرح کی کتنی ایسی مثالیں ہیں. اب شہزادے بیمار ہو گئے، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے تو منت مانی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت مولا کائنات نے کہ بچے شہزادے ٹھیک ہو جائیں، بیماری ختم ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں. یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے 29ویں سپارے میں. ہم 3 روزے، بچے ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ، حضرت حسنین کریمین ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے تو روزے شروع کر دیے. حضرت مولا کائنات کو بھی روزہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی روزہ ہے، اور آپ کی کنیز تھی اس کو بھی روزہ ہے. جب افطاری کا وقت قریب آیا نا، ہم تو کہتے ہیں افطاری کا سامان پڑا ہو تو کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑے غلط ٹائم پہ آ گیا، یہ افطاری کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، یہ آ گئی. لیکن حضرت مولا کائنات جب افطاری کا وقت ہوا نا تو باہر سائل نے دستک دی. دروازے پر پوچھا گیا کون جی؟ اس نے کہا جی میں مسکین ہوں، بڑے میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، تو مجھے کھانے کی ضرورت ہے. وہ جتنا بھی افطاری کا سامان تھا وہ سارا اٹھا کے اس کو دیا. واہ، پانی سے روزہ افطار کی. کیا کہنا. دوسرا دن پھر روزہ رکھا، سارا دن روزے میں تھے. افطاری کا وقت قریب آیا تو پھر اسی وقت دروازے پر دستک. کون جی؟ میں یتیم ہوں، پہلے مسکین تھا اب یتیم آ جی، میں غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں. اس ساری افطاری کا سامان اٹھایا اور اس کو دے. ہمارے سامنے تو مشروبات اور پتہ نہیں پکوڑے تو سموسے، پتہ کیا کیا چیزیں، ہمیں بچت ہی وہی آ رہی ہے، وہ سب پکوڑے کچھ سموسے فروٹ سب کچھ پڑا یہی ہوتا کام، یہی ہم کھا پی کے کہتے ہیں کمال ہو گیا، اور ہم سب کچھ اٹھایا اور اس کو دے دیا. اب تیسرا دن آ گیا، پھر روزہ رکھ لیا. تیسرے دن عین افطاری کے وقت پھر جو ہے ایک اسیر قیدی آیا تو اس نے کہا جی میں قیدی ہوں، ابھی جیل سے رہائی ہوئی ہے، میں گھر جا رہا ہوں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، مجھے بھی بھوک لگی تو مجھے کھانے کی ضرورت ہے. وہ سارا سامان اٹھایا اور اس کو دے. 3 دن. جب چوتھا دن فجر کی نماز پڑھی تو اللہ کا قرآن آ گئی، حضرت جبریل علیہ السلام. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے. واہ واہ واہ. سرکار نے بولا علی ہاں یا رسول اللہ، فرمایا آیت نازل ہو گئی. تو وہ اسی ترتیب سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے جو مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں. تو ہم تو اتنی بڑھیا قربانیاں نہیں نہ دے سکتے. ہاں بے شک بے شک. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے. حضرت علامہ مولانا نیاز احمد نوری صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یوم شہادت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے میں یہ پیغام دوں گا کہ ہمیں حق پر جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے. عدل و انصاف جو ہے
جو ہم میں نہیں ہے اس کو فروغ دینا چاہیے، اور علم و تقوی کو اگر ہم اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان، اور ساتھ میں دعا کے لیے بھی جناب سے درخواست کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے پروردگار عالم، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جو خراج تحسین پیش کیا گیا، یا اللہ ہماری اس محبت کو شرف قبولیت عطا فرما، تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی سچی عقیدت و محبت نصیب فرما، اولیاء کاملین کی سچی عقیدت و محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے عظیم الشان زندگی گزاری ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، یا اللہ علم و تقوی والی طہارت والی زندگی گزاری ہے، یا اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ نگہبان۔